السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں اندر تھوڑا سا شور ہے مشینوں کا، یہاں میں باہر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو اس بارے میں ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے جو نام ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نام ہیں، ریاض الجنہ کے جو اوپر کا حصہ ہے، وہیں پر اس ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نام ہیں امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین سید سجاد، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام تقی، امام نقی، امام رضا علیہم السلام، یہ سب کے نام مبارک جو ہیں اسماء گرامی وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کسی کے گھر میں لکھے ہوں یا کسی جگہ پہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی شیعوں کے نام ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ لوگ جانتے ہیں بھائی اسلام تو یہاں سے آیا نا، ان لوگوں کو معلوم ہے۔ اب یہاں پہ ان ناموں کا ہونا یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اسی بات کی علامت ہے ان کی اہمیت کی، کتنی اہمیت ہے اسلام میں ان ذوات قدسیہ کی، اور حدیث الثقلین وہ ان کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں اگر 12 اماموں کو ہم نام لیں تو 12 اماموں کو شاید ہمارے ہاں یہ سمجھا جائے کہ جناب یہ ایک خاص مخصوص فرقے کے ہیں، ایک مخصوص لوگوں کے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کا کام ہے، ہم سنیوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جو اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورے جگہ پر یہ نام یعنی دیکھا کہ کہیں پر مجھے معلوم یہ پتہ چلے کہ کسی طلقاء میں سے کسی کا نام لکھا گیا ہو انہوں نے، تو مجھے نہیں ملا کہ ان جہاں پر یعنی ابو ہریرہ جیسی شخصیت کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ مدینہ کے صرف گورنر رہے تھے چند مہینوں تک غالباً، لیکن ان کا نام ہے، لیکن کسی طلقاء میں سے کسی کا نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دور میں بھی ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جو آج ہمارے پاکستان میں ان کو دی جاتی ہے۔ ایک خاص طریقے سے ان کا نام چڑھایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں کسی جگہ ان کا نام نہیں ہے۔ اور دوستو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تو کتاب اللہ سے استمساک کہا گیا، بہت سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جی اہل البیت کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے، لیکن ان کو واجب الاتباع نہیں مانتے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اہل البیت۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اہل البیت کے بارے میں کہا کہ اذکرکم اللہ، صرف اللہ کو یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کی محبت کرو، ان کے بارے میں اتباع نہیں ہے۔ یہ انتہائی تحریف ہے اس معنی کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور عربیت کو نہ سمجھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2 چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہو جائے پیچھے، تو اب آگے جو ضمیر اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے وہ ضمیر واحد کی ہوتی ہے، تثنیہ کبھی تثنیہ کی بھی ہو جاتی ہے، کبھی واحد کی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے نظائر موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ 2 چیزوں کو ایک ساتھ اس میں ظاہر کی شکل میں بیان کر دیا۔ اب جو آگے جو ضمیر آ رہی ہے تو وہ مضمر کی جانب، یعنی مضمر سے مراد جو اس میں ظاہر ہو، جس کا بیان پہلے ہو چکا ہو، اس کی طرف جو ضمیر عائد ہوگی وہ واحد کی ضمیر ہوتی ہے۔ یہ عربیت کا قاعدہ ہے، اور ادنا سے ادنا جو عربیت کے واقف ہو وہ اس بات کو اس سے لا علم نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں مجتہدین اسلام اہل سنت وہ کس طرح سے لا علم ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انا تارکن فیکم الثقلین، تم میں 2 گراں قدر چیزیں، 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اولہما، ان 2 میں سے ایک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فی الہدا و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو پکڑو۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ کو لو، ٹھیک ہے، کتاب اللہ کو اپنے احکام کے لیے لو، کتاب اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرو، کتاب اللہ سے اپنے استنباط کرو۔ اور یہ تو اہل البیت علیہم السلام بھی کتاب، یہ سب کے لیے حکم ہے، یعنی اہل البیت علیہم السلام، خود امام علی علیہ السلام کا اصول یہ ہے کہ کسی مسئلے میں وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، تو سب کے لیے عام ہے کہ وہ کتاب اللہ سے مسئلہ کو لیں گے۔ آگے جو اقتداء کرنی ہے، جو پیروی کرنی ہے کسی مسئلے کے اندر، وہ کن کی کرنی ہے؟ وہ ان کی کرنی ہے جن کو حدیث میں الثقلین کہا ہے۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمانا تاکیدن ہے، تاکیدن یعنی بھولنا نہیں ہے، یہ حکم ہے،
یہ اتنی تاکید ہے اس کے اندر. اور تذکیر کا حکم ہے. تذکیر بہت زیادہ ابلغ ہے عربی کے اندر. ابلغ سے مراد یہ ہے کہ اپنی بات پہنچانے کے اندر واضح، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کسی طرح سے اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ بہت تاکید ہے. تو اس تاکید کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا.